اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی جب حج پر گئے نا تو والدہ بھی ساتھ تھی، تو جس کشتی کے اندر سوار تھے نا، کشتی کے اندر وہ 2 دن طوفان میں پھنسی رہی تھی، 2 دن طوفان کے اندر پھنسی رہی، اور ایک دن تو اتنا شدید طوفان آیا نا، کشتی زوردار ہچکولے کھانے لگی اور پانی زبردست اس کی لہریں تھی اور اس کی موجیں تھی اور شور تھا، طوفان تھا۔ اب سارے کشتی والے پریشان خوف زدہ تھے اور سارے کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا گویا کہ اب گئی کشتی کہ کب گئی کشتی، وہ ساری کشتی کی جیسے الٹ رہی ہے، سارے پریشان خوف زدہ۔ آپ کی والدہ نے آپ سے بات کی کہ اے میرے بیٹے، اب کشتی الٹ جائے گی، اب ہم کیا ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ آپ نے امی جان سے کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہو، ہماری کشتی الٹے گی نہیں، الٹے گی، کبھی بھی نہیں الٹے گی۔ کیوں بیٹا، تم یقین سے کیسے کہہ سکتے کہ الٹے گی نہیں؟ آپ نے عرض کی اما جان اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کی حدیث پاک پڑھی تھی، میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ سواری پر سوار ہوتے ہوئے یا کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو محفوظ رکھے گا، منزل پر پہنچا دے گا۔ ماں جب میں کشتی میں سوار ہو رہا تھا، اپنے محبوب کی حدیث پڑھ کرنا اور دعا پڑھ کر میں اس کشتی میں سوار ہوا ہوں، مجھے اپنے محبوب کی حدیث پر یقین ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے یہ بات کی، اللہ کا کرم ہوا، رحمتیں نازل ہوئی، طوفان تھم گیا اور اسی دن کشتی ہوگی کیا، کنارے لگ گئی تھی۔ یہ تھے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ۔ اور جب آپ حج پہ گئے نا، حج پہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حج وغیرہ کیا، حج سے فارغ ہوئے تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ نے اسی ارادے کے ساتھ نا حضور کے ڈائریکٹرز پر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر جب حاضر ہوئے تو پہلے ہند میں بیٹھ کر، ہندوستان میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے وہاں پہ پڑھا کرتے تھے۔ جب میرے حضور کے مزار پر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سائے تلے آئے نا، تو پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، شمس الضحیٰ تم پہ کروڑ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی ہو رہی ہے اور عرض ہو رہی ہے اے اللہ کے محبوب، آپ نے جیسے رومی کو نوازا ویسے نواز دیجئے، جیسے سیوطی کو نوازا ویسے نواز دیجئے، اور جیسے امام بوصیری کو نوازا اے آقا مجھے بھی ایسے نواز دیجئے۔ ایک دن آنسو چل رہے ہیں، آنسو، لیکن شام ہو گئی، نئی کام بنا۔ اس میں بھی حکمت تھی، جب پیاس زیادہ لگ جائے نا تو پھر پانی پینے کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر شام کو کتنی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم پانی بھی پئیں گے، کھائیں گے بھی صحیح، اللہ کی تو اس کی پابندی نہیں ہے۔ حضور نے پہلی دفعہ دیدار نہیں کرا، اس میں بھی حکمت تھی۔ اور دوسرا دن آیا، پھر دوسرے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آقا میں آپ کا سوالی آپ کے در پر آیا، آپ کے در پر حاضر ہوا، میں آپ کے دیدار کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا دیدار کروا دیجئے، جیسے بوصیری کو کروایا، جیسے رومی کو، جیسے جامی کو، اور جیسے امام سیوطی کو کروایا، آقا مجھ پر بھی نظر کرم کی دیجئے۔ آج تو حالت بیداری میں اپنے جلوے دکھا دیجئے۔ دوسرا دن بھی گزرا، تیسرے دن آئے نا، تیسرے دن پھر اور ہی کیفیت تھی، اور ہی مسیح تھی۔ آ کر حضور کی در پر بیٹھ کے اب زیادہ آنسو ہیں، زیادہ التجائیں ہیں، زیادہ تڑپ ہے، کیفیت وجدانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے پیاس بڑھی ہوئی ہے، بڑھ چڑھ کر آقا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آقا آج تو دیدار کروا دیجئے۔ آج دیدار نہیں ہو رہا، آخر کار پھر مستی میں آئے، کیفیت بدلی اور آپ کے لبوں پر جاری ہو گیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کمال ہو گیا اور آگے کہا کوئی کیوں تیری بات پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔
جب یہ کہا نا تو بس کرم ہو گیا. سوال بھی بڑا تھا، پھر آقا کا در بھی بڑا تھا. میرے آقا کے در کے کیا کہنے، یہاں سے تو غیر بھی خالی ہاتھ جایا، اپنوں کی تو بات ہی کیا ہے. جب یہ کہا نا تو پھر میرے امام کہتے ہیں پھر میرے کندھے پر ایک ہاتھ آیا. ہاں، اس ہاتھ کی جو نرمی تھی، اس میں جو سکون تھا، میرے کندھے پر ایسے ہاتھ آیا اور میں نے ایسے چہرہ اٹھا کر پیچھے دیکھا تو وضحیٰ کے چہرہ میرے سامنے تھا، مکھڑا مصطفیٰ میرے سامنے تھا. اور میرے امام نے جب مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھا، میرے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا، حضور نے حالت بیداری میں جب میرے امام کو دیدار کروایا نا، پھر میرا امام کہہ اٹھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ پھر میرے امام نے، حضور علیہ السلام نے عالم بیداری کے اندر پھر میرے امام کو کیا کروایا جی، دیدار کروایا. اور دیدار کروایا تو پھر سارا اندر سکون، کیفیت بدل گئی، اپنی حالت کے اوپر آ گئے، جو مقصود تھا وہ لیا اور واپس سفر کے اندر چل پڑے. انشاءاللہ تعالیٰ بات جاری و ساری رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین. واخر دعوانا